بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال اور کچھ پیش گوئیوں کے ساتھ۔ ناظرین، جو بات اللہ والوں نے اپنے روحانی مکاشفات کے ذریعے 1.5 ماہ پہلے بتا دی تھی، فوج کا غیر سرکاری ترجمان سمجھے جانے والے جنگ گروپ کے سرکردہ کالم نویس سہیل وڑائچ نے 10 جون کے اپنے کالم میں لکھ کر تھرتھلی مچا دی ہے۔ لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں، چولستان کے بزرگ آسٹرالوجر صوفی عبد المجید سلیمی اور جنوبی پنجاب میں جنات کو اپنی روحانی طاقت سے جلا کر یا بوتل میں بند کر علاج کرنے والے نابینا عامل حافظ غلام اللہ محمدی نے کہا تھا کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اگلے 3-4 ماہ کے اندر اس کا بوریا بستر لپیٹا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ 3-4 ماہ انتہائی سخت ہوں گے، اور جو بوریا بستر لپیٹے جانے کا وقت ہے وہ جولائی اگست ہو سکتا ہے۔ یہ اشارے انہوں نے اپنی روحانی دنیا، روحانی آنکھ کے ذریعے دیکھ کر دیے تھے، لیکن اب جو فوج کا غیر سرکاری ترجمان ہے جنگ گروپ کا سہیل وڑائچ، بڑی اسٹیبلشمنٹ سے قریبی تعلقات رکھتے ہیں، انہوں نے سرپرستوں کے اشارے پر کل والے کالم میں خبردار، ہوشیار، تیار، اس عنوان سے یہ کالم لکھا ہے، اور فارم 47 حکومت کی افادیت طاقتوروں کے نزدیک کیوں ختم ہو چکی ہے، اس راز سے پردہ اٹھایا ہے، اور موجودہ حکمرانوں کو اپنے اگلے 2 سال کا اقتدار بچانے کے لیے اب اپنی سب سے قیمتی چیز کی کیا قربانی دینی پڑے گی، یہ بات بھی انہوں نے بڑے اشاروں کنایوں میں بالکل واضح کر دی ہے۔ ناظرین، اور ساتھ یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ کیا وہ اتنی بھاری قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ صدر زرداری نے جواب دے دیا ہے۔ کیوں جواب دیا ہے؟ اور فوج نے بھی اب انہیں گھر بھجوانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ فوج نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے اور اس کی کیا تیاری ہے؟ اور پھر مسلم لیگ فنکشنل اور پیر صاحب پگارا کو کیا اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ متحرک ہو گئے ہیں؟ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، سندھ کے اندر بھی اور کراچی کے اندر بھی، اور پیپلز پارٹی سے شمولیتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے جی ڈی اے میں اور فنکشنل لیگ میں۔ یہ تمام چکا دینے والی ایکسکلوسیو جو تفصیلات ہیں اور خبریں ہیں ہم آج کے اس ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آج ایک اور ایکسکلوسیو خبر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 80 حاضر سروس بریگیڈیئر امریکہ سے کیا مشن لے کر اور کس چیز کی تربیت حاصل کر کے آئے تھے، یہ ایک ویڈیو ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں، اور اب ہم اس حوالے سے جو سامنے آنے والی مزید تفصیلات ہیں وہ آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے کہ اب ان کو کس قسم کے سیٹ اپ میں اور کن اہم پوسٹوں پر تعینات کرنے کے لیے تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں، اور اس تربیت کا جولائی اگست میں لگنے والے ممکنہ مارشل لاء سے کیا تعلق ہے۔ ناظرین کرام، یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ہے کہ موجودہ فارم 47 حکومتوں کو جولائی اگست میں ملک میں مارشل لاء نافذ کر کے ایک سخت ترین نیا نظام حکومت نافذ کرنا ہوگا، جس کو شمالی کوریا ماڈل کا نام بھی دیا جا رہا ہے۔ مزید کون کون سے ماڈل اس نظام سے ملتے جلتے ہوں گے یہ بھی ہم آپ کو شیئر کریں گے، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو صدر پاکستان تعینات کیا جائے گا، اور کیا اس سوال کا جواب بھی آج ڈھونڈیں گے کہ کیا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس حوالے سے کوئی مفاہمت ہو چکی ہے، اور اگر یہ سینہ گزر درست ہے کہ واقعی مفاہمت ہو چکی ہے تو عمران خان نے یہ بڑا فیصلہ کیوں کیا ہے، یہ بھی تجزیہ کریں گے کہ انہیں موجودہ فارم 47 حکومتوں کے مقابلے میں جو مکمل مارشل لاء ہے وہ زیادہ قابل قبول کیوں ہے۔ یہ بہت بڑا راز بھی آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئی ہے۔ ناظرین اکرام،
اور وہ کون کون سے عوامل ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ جو عمران خان کے آن بورڈ ہونے اور فیلڈ مارشل کے ساتھ ان کے خاموش مفاہمت کے اشارے دے رہے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، ہمیشہ ایکسکلوسیو ریسرچ بیسڈ ویڈیوز لے کر آتا ہے، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں۔ وہ دوست جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، کیونکہ آپ کا سبسکرائب کرنا، ویڈیو پر لائک کرنا، کمنٹس کرنا اور اسے شیئر کرنا چراغ سے چراغ جلانے والی بات ہے، کیونکہ جو مین اسٹریم بکاؤ میڈیا ہے وہ ملک میں جو مایوسی، نا امیدی اور خوف کے اندھیرے پھیلانے پر مامور ہے، اس کے ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے آپ کا یہ شیئر کرنا اور چراغ سے چراغ جلانا انتہائی ناگزیر ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے بھی پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ ناظرین اکرام، اگر ملک میں مارشل لا لگ جاتا ہے تو یہ نئی صورتحال پی ٹی آئی کو درپیش موجودہ صورتحال سے بہتر کیوں ہوگی، اور عمران خان نے موجودہ حکومت کا بوریا بستر گول کر کے مارشل لا لگائے جانے کے اسٹیبلشمنٹ کے مجوزہ فیصلے کی خاموش حمایت کیوں کی ہے؟ پہلے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، سب سے سیدھی اور کیا کہنا چاہیے کہ عام فہم بات یہ ہے کہ بھئی پی ٹی آئی کے خلاف تو پہلے سے غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے، کہتے ہیں گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا، اب اور کیا انتقامی کارروائیاں ہوں گی پی ٹی آئی کے خلاف۔ اس لیے مارشل لا اگر لگنا ہے وہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف لگنا ہے، پی ٹی آئی کے خلاف تو پہلے سے 4 سال سے مارشل لا لگا ہوا ہے۔ اس لیے عمران خان کو تو کوئی اس کا خوف نہیں ہے کہ جناب مارشل لا لگ جائے گا۔ غیر اعلانیہ مارشل لا سے اعلانیہ مارشل لا بہتر ہوتا ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں سیاسی جدوجہد کے انداز کو۔ اب ایک اور نقطہ جسے ہم دوسرا نقطہ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جب مارشل لا لگے گا تو عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا جو مخالف کیمپ ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ موجودہ حکومت پلس رجیم کا جو سول حصہ ہے، یعنی جمہوری نام نہاد جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اپوزیشن میں چلی جائیں گی اور فوج جو ہے وہ براہ راست حکومت کرے گی، جس طرح کہ ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، صدر ایوب خان کا مارشل لا تھا یا صدر پرویز مشرف کا مارشل لا تھا۔ اور دونوں بڑی پارٹیاں یا اس وقت کی بڑی پارٹیاں حکومت سے باہر رکھی گئی تھیں، اور اگر چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مارشل لا نے اپنے ساتھ ملایا تھا۔ چونکہ موجودہ حکومت کی دونوں بڑی پارٹیوں کی ساری سیاسی طاقت ایک تو ان کی ان حکومتوں میں ہے کہ چونکہ وہ برسر اقتدار ہیں، دوسرے یہ کہ فوج کی ان کو سپورٹ حاصل ہے، تیسرے یہ کہ جو حکومتی اختیارات ہیں، مالی اختیارات اور ترقیاتی اداروں کے جو اربوں کروڑوں روپے کے فنڈز ہیں، ان سب کی وجہ سے انہیں جو طاقت حاصل ہے، جو ہی مارشل لا لگے گا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان طاقتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ جو ہی وہ ان طاقتوں سے محروم ہوں گے تو پی ٹی آئی کی جو عوامی حمایت ہے اس کے مقابلے میں ان کی پھر عوامی حمایت 15-20% سے زیادہ نہیں رہے گی، کیونکہ موجودہ جو حمایت ہے وہ ان ترقیاتی فنڈز کی وجہ سے ہے، وہ ان انتظامی اختیارات کی وجہ سے ہے، وہ فوج کی حمایت کی وجہ سے ہے۔ جب یہ چیزیں ان سے الگ ہو جائیں گی تو ان کی عوامی حمایت تیزی سے نیچے گرے گی۔ تو اس لیے عمران خان سمجھتے ہیں کہ مارشل لا زیادہ بہتر ہے موجودہ سیٹ اپ سے، پی ٹی آئی کے لیے، پاکستان کے لیے، 25 کروڑ عوام کے لیے، کہ اس طرح ان کے خلاف جو برسر پیکار قوتیں ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوں گی، اور جہاں بھی تقسیم ہوتی ہے وہاں کمزوری ضرور آتی ہے۔ ناظرین کرام،
اگر مستقبل میں کسی موقع پر عوام کو اعتماد میں لینے کی ضرورت محسوس کی ماشاء اللہ حکومت نے، تو پھر چونکہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں ان کے پاس عوامی حمایت بمشکل 15-20% رہ جائے گی، تو جو 70-80% عوامی حمایت والی پاکستان عوامی تحریک ہوگی پی ٹی آئی، اس کو آپ یہ پاکستان عوامی تحریک نہیں، پاکستان تحریک انصاف ہوگی یعنی پی ٹی آئی، اس کو اس کی 70-80% حمایت کی وجہ سے جو ماشاء اللہ حکومت ہے وہ زیادہ آن بورڈ رکھا کرے گی، زیادہ اہمیت دینے پر مجبور ہوگی اس کی رائے کو۔ اور تیسرا بڑا نقطہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے حصے کی انتقامی کارروائیاں برداشت کر چکی ہے۔ اب اگر چھوٹے صوبوں، ضلعی نظام حکومت، نئی نہروں اور بڑے ڈیموں جیسے اہم قومی ایشوز پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ماشاء اللہ کے فیصلوں کی مخالفت کی، تو اس بار انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بننے کی باری پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہوگی۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ضلعی نظام حکومت، چھوٹے صوبوں، نئی نہروں، بڑے ڈیموں اور سی پیک و صنعتی اصلاحات کے ایشوز لے کر مارشلہ لگایا جا رہا ہے اس بار، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ وہ پہلے سے یہ جو سارا ایجنڈا ہے وہ پہلے سے کپتان کے اپنے ایجنڈے میں بھی شامل ہے، اس لیے یہ جو مارشلہ ہوگا یہ فطری اتحادی ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا ایجنڈے کو لے کر۔ اس لیے پی ٹی آئی کو اس مارشلہ کے حوالے سے کوئی تحفظات نہیں ہوں گے، اور جب مارشلہ ختم ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ کی خود اپنی خواہش ہوگی کہ ایسی سیاسی جماعت چاروں صوبوں اور وفاق میں برسر اقتدار آئے جو اس مارشلہ کے تحت کیے گئے بڑے بڑے قومی اقدامات کو آگے بڑھائے اور راستے میں ہی ختم نہ کر دے، جیسا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے صدر پرویز مشرف کا ضلعی نظام حکومت جو بہت اچھا سسٹم تھا اپنے اقتدار میں آتے ہی ختم کر دیا تھا۔ تو اس لیے یہ جو مارشلہ کا ایک عبوری پیریڈ ہوگا، 2 سال کے لیے لگے، 3 کے لیے لگے، 4 کے لیے لگے، جب تک فیلڈ مارشل کا عہدہ 5 سال کا مکمل نہیں ہو جاتا، غالب امکان یہ ہے کہ پھر مارشلہ ہی رہے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر جو ہی جمہوریت بحال ہوگی تو خود فوج کی، خود اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہوگی کہ ایسی سیاسی جماعت کو اقتدار منتقل کیا جائے جو چاروں صوبوں میں اس ایجنڈے کی حمایت کرے، جس ایجنڈے کے تحت یہ بڑے بڑے کام کیے گئے ہوں گے، تاکہ انہیں پھر ختم نہ کیا جا سکے۔ کیونکہ فارم 47 حکومت تو جو ہی اگر دوبارہ واپس آتی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو پہلا کام وہ یہی کریں گی کہ مارشلہ کے سارے اقدامات ختم کر دیں گی۔ اس لیے سمجھ لیں کہ اگلے پھر 10-15 سالوں کے لیے پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو واپس آنے کا کوئی چانس نظر نہیں آئے گا۔ عوام کی حمایت تو ویسے بھی نہیں ہوگی اور خود اسٹیبلشمنٹ کی بھی مجبوری بن چکی ہوگی، کیونکہ اس نے جو بڑے بڑے کام کیے ہوں گے ان کو پی ٹی آئی ہی آگے بڑھا سکے گی۔ یہ ہے ناظرین چوتھا نقطہ۔ 5واں نقطہ عالمی حمایت ہے۔ دنیا بڑی تیزی سے یونیپولر ورلڈ سے 2 قطبی دنیا بننے جا رہی ہے، اور جو نیا پول ابھر رہا ہے وہ روس، چین، ایران، شمالی کوریا، ترکی، سعودی عرب، ملائیشیا، بنگلہ دیش، مصر، عراق، عمان، افغانستان، سوڈان اور لیبیا و یمن پر مشتمل ہے، اور یہ وہ ممالک ہیں جو عمران خان کے فطری حمایتی یا نظریاتی حمایتی ہیں، کیونکہ عمران خان نے سب سے پہلے امریکہ کو ایبسولیوٹلی ناٹ کہنے کی جرات کی اور پھر اس کی بھاری قیمت بھی چکائی۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے موجودہ حکومت کو گھر بھجوانے کا حتمی فیصلہ کیوں کیا ہے، اور زرداری اور نواز شریف کو اپنا اقتدار بچانے کے لیے اب کون سی بہت بڑی قربانی دینے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے، اور دونوں جماعتیں یہ بھاری قربانی دینے کی بجائے اقتدار سے ہاتھ دھونے کو ترجیح کیوں دے رہی ہیں۔ اب یہ بڑا راز بھی سن لیں۔
پیپلز پارٹی کی جو ساری بلیک میلنگ ہے موجودہ سیٹ اپ میں یا اس سے پہلے کی، وہ یہ ہے کہ صوبہ سندھ پر اپنی سیاسی اجارہ داری ان کی قائم رہے تو پھر ملکی سیاست میں ان کی بارگیننگ پوزیشن رہتی ہے، ورنہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نون لیگ کی ساری سیاسی بارگیننگ پوزیشن یا سیاسی بلیک میلنگ صوبہ پنجاب پر اپنی سیاسی اجارہ داری کی طاقت کی وجہ سے قائم ہوتی ہے۔ اس لیے دونوں جماعتیں چھوٹے صوبوں کو چھوٹا کرنے اور ضلعی حکومتوں کے نظام میں اپنی سیاسی موت دیکھ رہی ہیں، اور کسی قیمت پر یہ دو فیصلے کرنے پر تیار نہیں، اور تیسرا جو NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ ہے اسے کم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ اور کیا اب انہوں نے ڈرامہ کیا ہے کہ اب بجٹ میں فوج کو 1200 ارب روپے اضافی دے کر وہ سمجھ لیں کہ ایک ڈنگ ٹپاؤ فیصلہ کر رہی ہیں، لیکن فوج NFC ایوارڈ ریوائز کرنے، چھوٹے صوبے بنانے اور ضلعی نظام لانے کا تہیہ کیے ہوئے ہے، اور موجودہ حکمرانوں کو جولائی اگست کی حتمی ڈیڈ لائن دی جا چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فوج کے غیر اعلانیہ ترجمان یا غیر سرکاری ترجمان سہیل وڑائچ نے اپنے کالم میں جولائی کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کالم کا نام رکھا ہے ہوشیار، خبردار، تیار۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اور معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اور موجودہ حکومت کی روانگی کا اشارہ اب فوج کے یا اسٹیبلشمنٹ کے یہ جو غیر اعلانیہ یا غیر سرکاری ترجمان ہیں ان کی طرف سے آ گیا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے پرانے ناظرین کو یاد ہوگا کہ یہ پیش گوئی ہم 1.5 ماہ پہلے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں، چولستان کے بزرگ آسٹرالوجر صوفی عبد المجید سلیمی اور وہاڑی بہاول نگر کے نابینا عامل حافظ غلام اللہ محمدی کے پیش گوئیوں میں کر چکے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ صدر زرداری نے فوج کے ایجنڈے پر 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے صاف جواب دے دیا ہے، اور نون لیگ بھی اس ترمیم کے حق میں نہیں ہے، اور زرداری کو آگے لگا کر عملاً خود بھی یہ ترمیم نہیں چاہتی۔ اس لیے فوج نے بھی اب اپنے پتے سیدھے کر لیے ہیں، اور جولائی اگست میں پورے سسٹم کا بوریا بستر لپیٹ کر ماشاء اللہ لگانے کی تیاری کی جا چکی ہے، اور حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سابقہ مارشل اللہ کیوں ناکام ہوئے؟ فوج نے اس سلسلے میں باقاعدہ ایک اسٹڈی کروائی ہے، جس میں رزلٹ یہ نکلا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بیوروکریسی، پولیس اور عدلیہ میں موجود اپنے لوگوں کے ذریعے مارشل اللہ حکومتوں کو ڈیلیور نہیں کرنے دیا۔ یہ انہیں سرخ فیتے کے چکر میں الجھا دیتے تھے، یہ بیوروکریٹ، یہ پولیس افسر اور یہ جج صاحبان۔ اس لیے اب نئے مارشل اللہ میں ان تینوں کو راہ راست پر رکھنے کے لیے 80 حاضر سروس بریگیڈیئرز کو سول ایڈمنسٹریشن، پولیس اور عدلیہ کے حوالے سے جدید سول نظام حکومت کو چلانے کی امریکہ سے خصوصی تربیت دلوائی گئی ہے، اور وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں تربیت مکمل کر کے۔ ہم اپنی ایک سابقہ ویڈیو میں یہ خبر آپ کو پہلے بھی دے چکے ہیں، لیکن اب اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہیں وہ سن لیجئے۔ اس سے پہلے بھی 30 سے 40 بریگیڈیئرز سول ایڈمنسٹریشن کی تربیت حاصل کر کے پاکستان پہنچ چکے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، جس سے لیکن وہ تعداد جو درپیش چیلنجز ہیں 30 بریگیڈیئرز کی یا 40 بریگیڈیئرز کی وہ بہت کم تھی۔ اس لیے یہ تعداد اب چونکہ 110-120 کے قریب ہو گئی ہے، تو اب یہ خاصی مؤثر تعداد ہے، اور ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان بریگیڈیئرز نے جو تربیت حاصل کی تھی واپس آ کر وہ اب 500 سے 700 کے قریب کرنلوں، لیفٹیننٹ کرنلوں، میجروں اور کیپٹنوں کو سول ایڈمنسٹریشن کی وہ تربیت دے رہے ہیں۔ خفیہ طور پر اس حوالے سے پورا ایک سسٹم جاری ہے، اور اسی تربیت کے ذریعے
حقیقی ملک میں جو مارشاء اللہ ہے وہ حقیقی تبدیلی لائے گا۔ آنے والا مارشاء اللہ وہ حقیقی تبدیلی کیسے لائے گا اور اس مارشاء اللہ کے دوران کیا کیا سلوک کیا جائے گا جو لوگ مارشاء اللہ کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ اس لیے جو نئی حکومت آنے جا رہی ہے جولائی اگست میں، اس کو شمالی کوریا ماڈل، ایران ماڈل اور مصر ماڈل یا چین اور روس ماڈل بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس ماڈل میں حکم عدولی کی اجازت نہیں ہوتی، یہ نقطہ سمجھ لیں کہ حکم عدولی کی اجازت نہیں ہوتی، اور کرپشن کی سزا بھی موت ہوتی ہے اور حکم عدولی کی سزا بھی موت ہوتی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے انتہائی بگڑے ہوئے اور گلڑ سڑے حکومتی ڈھانچے کی درستگی کے لیے اب یہ آخری حل ہے کہ جو اعلیٰ سطح پر یعنی صوبائی لیول پر، ڈویژنل لیول پر، مرکزی وفاق کے لیول پر بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس ہیں، جو پولیس افسران ہیں اور جو جج صاحبان ہیں، ان سب کو جب ان آفیشلی یہ پتہ ہوگا کہ ملک میں بظاہر تو 1973 کا آئین ہے لیکن اب ملک شمالی کوریا ماڈل پر چل رہا ہے، تو پھر وہ اپنی جو سمجھ لیں کہ گاڈ فادرز ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو حمایت ہے، جو انہیں ان پوسٹوں پر لے کر آئی ہے پچھلے 30-40 برسوں کے دوران، پھر وہ ان سے تعاون کرتے ہوئے 100 بار سوچیں گے۔ اس لیے جو نیا مارشاء اللہ لگنے جا رہا ہے وہ ڈلیور بھی کرے گا، ایسا دعویٰ ہے ذرائع کا۔ اس میں بیوروکریسی، پولیس اور عدلیہ کو راہ راست پر رکھنے کے لیے حکم عدولی پر اور کرپشن پر سزائے موت جیسی سخت ترین سزائیں دی جایا کریں گی، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوگا کہ یہ سزائیں اعلانیہ دی جائیں۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہوں گے، اس لیے کوئی خاموش طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ بیوروکریسی، پولیس اور عدلیہ کو راہ راست پر لانے کا حتمی فارمولہ کیا ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہوگا وہ کم و بیش شمالی کوریا ماڈل سے ملتا جلتا ہوگا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین اکرام، ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ماضی میں فوج نے اسی بیوروکریسی، اسی پولیس اور اسی عدلیہ پر انحصار کیا جس کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پچھلے 40-45 برسوں میں پروان چڑھایا تھا۔ اس لیے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پرویز مشرف کو بھائی، اور اب 125 بریگیڈیئروں اور 1500 کرنلوں، میجروں اور کیپٹنوں کو جنہوں نے سول سروس کی باقاعدہ تربیت حاصل کر رکھی ہوگی، عدلیہ کے حوالے سے بھی اور پولیس کے حوالے سے بھی، ان کو جب مالیاتی، انتظامی اور عدالتی امور کی انجام دہی کی نگرانی کے لیے تعینات کیا جائے گا، تو پھر جو بیوروکریسی ہے، جو پولیس ہے اور جو عدلیہ ہے، وہ ان کے احکامات کو سرخ فیتے کی نظر نہیں کر سکے گی۔ فوجی افسران، یہ جو ہم نے تعداد بتائی ہے، یہ زیادہ تر صوبائی دارالحکومتوں میں، ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر اور ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں بیٹھیں گے، خفیہ طور پر مختلف انتظامی پوسٹوں پر، اور سسٹم کو تیزی سے ڈلیور کرنے کے لیے پھر آہنی ہاتھوں سے کام لیں گے۔ آہنی ہاتھوں کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم لے کر جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔